ویلکم ٹو ہمارا شہر سیریز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بغداد شہر کی تاریخ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ شہر کب اور کس نے آباد کیا، ہلاکو خان نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد کیا کیا، بغداد شہر کے اہم مقامات کون کون سے ہیں اور شہر کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے، اور اس شہر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کون کون سی تھیں۔ دوستو، موجودہ دور میں بغداد مڈل ایسٹ ریجن میں ملک عراق کا دارالحکومت ہے۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس شہر کو 1762 عیسوی میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے تعمیر کرایا اور اپنی سلطنت کا دارالحکومت بھی بنایا۔ اس وقت بغداد کو مدینۃ الاسلام یعنی امن کا شہر کہا جاتا تھا۔ اس شہر کی تعمیر اس وقت کے ماہرین اور انجینئرز کی مدد سے کی گئی تھی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد شہر اپنے عروج پہ تھا اور یہ شہر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی اور علمی ثقافتی مرکز بن چکا تھا۔ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم جیسے عظیم ادارے بھی بغداد میں قائم ہو چکے تھے، جہاں دنیا بھر کے علماء اور مفکرین جمع ہوتے اور علم کے مختلف شعبوں پہ ریسرچ کرتے۔ اس ادارے کی بنیاد خلیفہ ہارون رشید نے رکھی تھی، لیکن اس ادارے کو عروج ہارون رشید کے بیٹے خلیفہ مامون کے دور میں ملا۔ مامون رشید کے دور میں یہاں علماء کی کثیر تعداد جمع ہوتی جو مختلف کتابوں کے تراجم کرتی اور اسلامک لٹریچر لکھتی۔ ٹرانسلیشن کے کام میں یونانی، سریانی، فارسی، ہندی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ کام زیادہ تر فلسفہ، طب، ریاضیات اور سائنس کے موضوع پر کیا گیا تھا، اور بغداد کی ہر لائبریری ہر قسم کے علم سے منور ہو چکی تھی۔ ہر موضوع پہ لکھی گئی کتاب بغداد کی لائبریری کی زینت بن چکی تھی۔ 1858 عیسوی میں ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم باللہ کو شکست دے کے بغداد شہر فتح کر لیا اور پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوستو، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کے اس حملے میں تقریباً 2 لاکھ انسان مارے گئے تھے۔ بغداد کی عمارتوں، مساجدوں، کتب خانوں اور بازاروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اور بغداد کی بڑی لائبریریوں کو جلا دیا گیا اور تمام کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کئی دن تک کالا رہا اور کئی دن تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ ہلاکو خان نے مسلمانوں کا نایاب اور بیش قیمت لٹریچر ختم کر دیا اور بغداد عظمت رفتہ کی کہانی بن کے رہ گیا۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بغداد دوبارہ آباد تو ہو گیا، لیکن وہ پہلے جیسی خوبصورتی دوبارہ حاصل نہ کر سکا۔ دوستو، بغداد شہر عباسی سلطنت کے علاوہ منگول سلطنت، تیموری سلطنت، صفوی سلطنت، عثمانی سلطنت اور عثمانیوں کے بعد برطانوی سلطنت کا بھی حصہ رہا ہے۔ برطانیہ کے بعد 1931 میں عراق جب آزاد ہوا تو شہر بغداد عراق کا حصہ بنا اور عراق کا دارالحکومت بن گیا۔ اس طرح اس شہر نے کئی بادشاہوں اور سلطنتوں کا منہ دیکھا ہے۔ اگر بات کی جائے بغداد شہر کے تاریخی اور قابل دید مقامات کی تو سر فہرست بغداد یونیورسٹی کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد الکبیر اور فلوٹنگ ریسٹورانٹ جو دریائے دجلہ پہ واقع ہے۔ قلعہ بغداد جو کہ عباسی خلیفہ نے تعمیر کرایا، جو اس کی رہائش گاہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ قلعہ مدائن، قلعہ اکروکوف بھی شامل ہے۔ بغداد شہر آج بھی سیاحوں کو اپنی خوبصورتی اور تاریخ سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ان تاریخی مقامات کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ اگر بات کی جائے بغداد شہر کی مشہور و معروف شخصیات کی تو امام ابو حنیفہ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ ان کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بابرکت زندگی بھی اسی شہر میں گزری ہے اور ان کا مزار شریف بھی اسی شہر میں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید، مامون رشید نے بھی اسی شہر میں زندگی بسر کی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیات گزری ہیں جن کا تعلق بغداد سے تھا۔ مزارات کی بات کی جائے تو بغداد میں امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، حضرت سلیمان فارسی، حضرت بہلول دانا، شیخ عمر سہروردی کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے۔
اگر آپ سیاحت کا شوق رکھتے ہیں تو ایک بار بغداد کی سیر ضرور کریں۔ بغداد شہر آپ کو اپنی تاریخ اور خوبصورتی سے موہ لے گا۔ یہ تھی بغداد شہر کی تاریخ جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کریں، کامنٹ کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔